أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الذاریات کی آیتیں ہیں۔ یہاں سے سورۃ الذاریات کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے معزز مہمانوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اولاد کی خوشخبری دی گئی، پھر آگے چل کر دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ اور ان کی قوموں کا تذکرہ اس دوسرے رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی، ان کا واقعہ آپ کو پہنچا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان، قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ان کا تذکرہ آیا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر بھی آیا ہے اور سورہ ہود کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان فرشتے تھے جو بشکل انسانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کے واقعے کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان ان کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام، یعنی فرشتوں نے بشکل انسانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے سلام کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سلام کا جواب دیا۔ قوم منکرون، دل ہی دل میں کہنے لگے یہ تو انجان لوگ ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے وہ فرشتے تھے۔ کون کون فرشتے تھے؟ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، اور بعض نے اوروں کا بھی نام بیان کیا۔ بعض نے کہا کہ 3 فرشتے تھے، بعض نے کہا 9 تھے، بعض نے کہا 12 تھے۔ بہرحال ان کی تعداد جو بھی ہو، فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر، انسانی شکل لے کر آئے تھے۔ فرشتے اپنی اصلی شکل میں نہیں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہاں پر فلسطین کے اندر تھے، اپنے گھر کے اندر تھے، دیکھا کہ علاقے کے لوگوں کو جانتے تھے، اور یہ جو آئے تھے انسانی شکل میں یہ بالکل ایسے تھے کہ اس کو کبھی دیکھے نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہو کہ لمبا سفر کر کے آئے ہوں اور چہرے سے پتہ چل رہا ہو کہ مسافر ہوں، یعنی چہرے کے اوپر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور بالکل بالکل سامنے آئے ایسا لگ رہے ہیں کہ بالکل یہ کہیں کے لوگ ہیں، لیکن مسافر اگر قیاس کرے تو ان کے چہرے سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تو اپنے دل میں کہنے لگے قوم منکرون، یہ تو انجان لوگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ انجان لوگ ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی گھر کے اندر کوئی بھی آئے مہمان، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ ان کی عادت شریفہ تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمانوں کو تلاش کرتے تھے، اپنے کھانے پر کسی کو لاتے تھے، کھاتے تھے۔ یا اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ایک جو مسلمان نہیں تھا، دوسرے مذہب کا رہنے والا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے کھانے پر بٹھایا اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹوک دیا کہ تم اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھائے۔ بہرحال وہ بھی جو ہے ہلکا سا کچھ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ اس بندے کو بلا کر لاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ ایک دن تم کھلا رہے ہو، اللہ کا نام نہیں لیا تو جو ہے تم نے ان کو ٹوک دیا، ہم نے اتنی برس جو ہے ان کو ہم کھلا رہے ہیں، بغیر نام کے کھا رہے ہیں۔ میرے حال حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی تلاش کرنے کے لیے نکلے، ان کو پکڑ کر لائے کہ چلو بھائی کھانا کھاؤ۔ تو وہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، پوچھا کہ حقیقت بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، تبھی میں تمہارے گھر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم کو بلا کر لائیں اور کھلائیں پھر سے۔ تو وہ کہنے لگا دل کے اندر کہ دیکھو اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا، میں اس کے بغیر نام لیے کھاتا تھا، اس نے جو ہے وقت کے نبی کو بھیجا میرے پاس بلانے کے لیے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ تمہارے رب نے ایسا کہا بلانے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمارے رب نے ایسا کہا۔ تو وہ کہنے لگا پہلے میں اسلام قبول کروں گا، پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں کھانا کھاؤں گا۔ تو جو ہے وہ جو ہے اسلام کو کیا کیے، قبول کیے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی جو ہے مہمان نوازی کی ابتدا کی ہے۔ مہمان نوازی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہوا ہے، بعض مفسرین نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ بہرحال جب فرشتے بشکل انسانی آئے تھے تو کیا ہے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، چپکے سے وہاں سے اپنے گھر والوں کی طرف کھسک کر چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں گھر میں کچھ لے کر آتا ہوں، ایسا بول کر نہیں گئے، کیونکہ فرشتے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ انکار کر دیں، اور جو ہے یہ ضیافت کے خلاف بھی ہے۔ کوئی مہمان آئے تو بھائی فوراً جو ہے گھر کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہو وہ ان کے سامنے لا کر کیا کر دینا چاہیے، پیش کر دینا چاہیے۔ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے، جو فرشتے بشکل انسانی آپس میں باتیں کر رہے تھے، چپکے سے ان کے درمیان سے ایسے نکل گئے کہ ان کو اتنا محسوس نہیں ہوا، اور اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا بچھڑا جو ہے تیار کر کے لائے، ایک موٹا بچھڑا جو ہے تیار کر لائے، بھون کر لائے، تل کر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس بہت ساری گائیں تھیں، بہت سارے بیلیں تھیں، اور ان کے پاس سب سے اچھا جو گھر کے اندر تھا وہ گائے وغیرہ تھا، بچھڑا تھا۔ تو سب سے فربا صحت مند جو بچھڑا تھا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور ذبح کر کے جو ہے گھی کے اندر اس کو اچھے طریقے سے فرائی کیا، اور جو ہے ایک اچھے انداز میں ڈش تیار کر کے ان مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اللہ کہتا ہے فقربہ الیہم قال الا تاکلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑے کو جو ہے بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ مہمان جہاں پر تھے وہیں پر لے کر گئے، مہمان کو تکلیف نہیں دی ہے کہ یہاں پر آئیے بیٹھیے، بلکہ یہ بھی مہمان کے اکرام کے اندر ہے کہ مہمان جہاں پر بیٹھا ہوا ہو کھانے کی چیز وہیں پر لے جا کر کیا کر دینا چاہیے، پیش کر دینا چاہیے۔ فقربہ الیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس جو ہے بچھڑے کے جو گوشت تھا ان کے سامنے لا کر قریب میں رکھ دیا۔ جب قریب میں لا کر رکھ دیا تو فرشتے تھے، فرشتوں کی صفت کھانا پینا نہیں ہے، وہ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، بشکل انسانی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ جو ہے یہ کھا نہیں رہے ہیں، سامنے رکھا ہوا ہے کھا نہیں رہے ہیں۔ قال الا تاکلون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کھاتے کیوں نہیں؟ تو اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ کوئی مہمان گھر کے اندر آیا تو مہمان کے سامنے اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو یہ دیکھنی چاہیے کہ مہمان کھا رہا ہے یا نہیں، اور دیکھنے کا انداز گھور کر نہ ہونا چاہیے کہ گھور کر دیکھ رہے ہیں مہمان کو کہ کتنا کھا رہا ہے، کیسا کھا رہا ہے، بلکہ یہ انداز کہ نہیں کھا رہا تو کھائیے، اس کے بعد نظر کو ادھر ادھر پھرا لینی چاہیے، بالکل گھور کر جو ہے مہمان کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر اٹھا کر دیکھی کہ کھا نہیں رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا رکھا ہوا ہے کھا نہیں رہے ہیں، کیا ہوا کھاتے نہیں آپ؟ جب وہ نہیں کھا رہے تھے فرشتے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر خوف محسوس ہوا، ڈر محسوس ہوا۔ ڈر کس بات سے محسوس ہوا؟ کہ اس دور کے اندر یہ بات رائج تھی کہ کوئی اگر دشمنی کا ارادہ رکھتا تھا
تو وہ نمک اس کے گھر کا نہیں کھاتا تھا، کیونکہ اگر نمک کھا لیا تو پھر اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ نہیں کرتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر چور وغیرہ بھی، ظالم لوگ بھی اگر کسی کا نمک کھا لے تو جو ہے کوئی ظالم اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا تھا، کوئی چور اس کے گھر کے اندر چوری نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور کے حساب سے سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں۔ یہ کس کے ارادے سے آئے ہیں؟ برے ارادے سے آئے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ رائج تھا کہ جو ہے دشمن جو ہوتا ہے کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو نمک نہیں کھاتا ہے، اگر نمک کھا لیا، کچھ کھا لیا تو پھر وہ اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے ہو نہ ہو یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو دشمنی کے ارادے سے آئے ہیں۔ اس لیے دل کے اندر کیا ہوا، بشر تھے، نبی تھے، لیکن تقاضے بشر کے جو ہے طبعی جو ہے انسان کی جو طبیعت کے اندر جو ہے خوف ہوتا ہے وہ ہلکا سا ان کو بھی محسوس ہونے لگا، ڈرنے لگے۔ قالوا لا تخف، ڈر کے آثار جو ہے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ اور سورۃ الحجر کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ زبان سے بھی انہوں نے کہہ دیا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ بہرحال تو فرشتے کہنے لگے قالوا لا تخف، فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، کیوں ڈر رہے؟ اور ظاہر کر دیا کہ ہم کیا ہیں، فرشتے ہیں، ظاہر کر دیا کہ ہم کیا ہیں، انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور ہم تم کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک جاننے والے لڑکے کی، ایک جاننے والے لڑکے کی کیا ہے، خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے وہ فرشتے تھے، اور وہ دو مقصد کے تحت آئے تھے۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بھی خوشخبری دے دیں، اس کے بعد قوم لوط کے اوپر جو ہے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ تو جو ہے اس کو جو عذاب، اس کے اوپر عذاب کو بھی عذاب کے اندر ڈالنا یا اس کے اوپر ہلاکت کو ڈالنا، یہ فرشتوں کا یہ کام تھا، یہ حکم دیا گیا تھا، ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھی آئے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے تذکرہ میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ تو دو مقصد کے تحت آئے تھے، ایک قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے، دوسرے اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے خوشخبری دی ایک جاننے والے لڑکے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام اسماعیل ہے، اور ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام جو ہے اسحاق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور وہ ذبیح اللہ تھے، اور جو ہے ان کی نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اندر بھی جو ہے بے شمار جو ہے ان کے خاندانوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل کو کیا کیا، پیدا فرمایا۔ تو بہرحال یہاں پر جس لڑکے کی بشارت دی جا رہی ہے وہ چھوٹے لڑکے کی بشارت، یعنی حضرت اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے، حضرت اسماعیل کی بشارت نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، حضرت بی بی سارہ کو بشارت دی جا رہی تھی کہ جو ہے بی بی سارہ سے بھی اولاد نہیں تھی۔ تو بی بی سارہ کے دل کے اندر بھی یہ تھا کہ جو ہے ہاجرہ کو اولاد ہوئی، وہ بھی لڑکا ہوا، مجھے نہیں ہوا۔ دل کے اندر عورتوں کو عام طور پر اس کا احساس ہوتا ہے، تو وہ احساس ان کو ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بشارت دی حضرت سارہ کے تعلق سے بھی کہ جو ہے ان کا بھی کیا ہے، گود بھرے گا۔ تو فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، میں تمہیں ایک جاننے والے لڑکی کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ جاننے والا لڑکا یعنی ایک ایسا لڑکا جو علم والا ہوگا، جو آگے چل کر نبی بھی بنے گا۔ سورہ صافات کے اندر اللہ نے کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دی جو نبی بھی ہوگا، اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی بھی ہوں گے اسحاق، اور جو ہے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو بہرحال جب یہ خوشخبری دی گئی تو بی بی سارہ بھی جو ہے ادھر گھر کے پاس ہی جو ہے کھڑی تھی، باتیں سن رہی تھی ان کی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے دوڑتے ہوئے آواز کرتے ہوئے آئی، دوڑتے ہوئے جہاں پر تھی وہاں سے کچھ تیزی سے سامنے آ گئی آواز کرتے ہوئے، اور اپنے ماتھے پر اپنا ہاتھ مارا، اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ مارا تعجب کا، یا اپنے سر کے اوپر تعجب کا کیا رکھا، ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہنے لگی عجوز عقیم، میں بوڑھیا وہ بھی بانجھ ہوں، مجھے اولاد ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
فرشتے اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، اس وقت حضرت سارہ کی عمر بتایا جاتا ہے کہ 99 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال یا 100 سال سے کچھ زائد تھی۔ مفسرین نے اس کو بیان کیا۔ تو حضرت سارہ کہنے لگی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے اولاد ہوگی، اور وہ میں بانجھ بھی ہوں۔ بانجھ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عمر کے اندر اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اور بانجھ بھی ہوں اور بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، اولاد ہوگی۔ قالوا کذالک، فرشتے کہنے لگے ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، تمہارے رب نے کہا ہے۔ بانجھ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ عمر ہو گئی تمہاری، بڑھاپا تم پر چھا گیا، کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تمہیں کیا ہوگی، اولاد ہوگی۔ انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو اس عمر کے اندر کیا دیں، اولاد دیں۔ تو بہرحال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے فرشتوں نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ جو ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک جاننے والے لڑکی کی کیا ہے، خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا ہی تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر کے اندر بھی کیا ہے، اور سورہ ابراہیم کے سورہ ہود کے اندر بھی کیا ہے۔ سورہ ہجر کے اندر کیا ہے، اللہ نے بیان فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، کہ ابراہیم تم میرے بندوں کو، اے محمد تم میرے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی کیا دو، خبر دے دو۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب معزز مہمان ابراہیم علیہ السلام کے ان کے پاس آئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے کیا کیا، سلام کیا۔ تو جو ہے وہاں پر بتایا گیا کہ سلام کا کیا دیا، جواب دیا۔ پھر یہاں پر آگے بیان فرما رہے ہیں سلام کا، فرشتوں نے سلام کیا۔ قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کھل کر کہہ دیا کہ مجھے تم سے خوف ہو رہا ہے، میں تم سے کچھ ڈر محسوس کر رہا ہوں، یہاں پر کھل کر کہہ دیا۔ قالوا لا توجل، فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، انا نبشروک بغلام علیم، میں تمہیں ایک جاننے والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ قال ابشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو، الا ام مسنی الکبر، مجھ پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، بڑھاپے کی عمر کے اندر تم مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو، فبما تبشرون، یہ کیسی خوشخبری ہے، اتنی عمر کے بعد تم خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ قالوا بشرناک بالحق، فرشتے کہنے لگے یہ خوشخبری سچی ہے، یہ حق خوشخبری ہے، سچی خوشخبری ہے، فلا تکن من القانطین، بس تم مایوسوں میں سے مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو۔ قال ومن یقنط، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مایوس کون ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتا ہے رب کی رحمت سے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ رب کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہے، میں مایوس نہیں ہو رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تعجب کا اظہار کر رہا ہوں کہ اتنی عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے اس عمر کے اندر اولاد دیں گے، یہ مایوسی نہیں، بطور تعجب کے میں اظہار کر رہا ہوں فرشتوں کے سامنے۔ انہوں نے کہا، وہی تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، کہ ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ قالوا سلاما، فرشتے کہنے لگے سلام ہو، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا کیا دیا، جواب دیا، سلام کہا انہوں نے بھی۔ فما لبث، انہوں نے دیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنیذ، جلدی سے جو ہے تلا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ تو یہاں پر مہمان نوازی کے اندر ایک تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی مہمان ہمارے گھر کا، ہم کسی کے گھر مہمان بنے تو ہم پہلے ان کو سلام کریں، میزبان سلام کا جواب دے، اور جب سلام کا جواب دے دے تو گھر کے اندر سب سے عمدہ جو چیز ہے مہمان کے سامنے لا کر پیش کر دیں جو سب سے عمدہ ہو، اس کے بعد جو ہے پھر دیگر چیزوں کا انتظام کریں۔ فرمایا گیا کہ فما لبث، ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنیذ، جلدی سے تلا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ کو نہیں بڑھا رہے ہیں، فرشتے جو ہے بشکل انسانی جو آئے تھے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، تو جو ہے وہ خوف محسوس کرنے لگے۔ واوجس منہم خیفہ، انہوں نے جو ہے اپنے دل کے اندر کیا کیا، خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی جانب بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ضمناً تم کو خوشخبری دینے کے لیے بھی آئے ہیں۔
یہاں پر بتا دیا گیا کہ ہم قوم لوط کے جانب اصل میں بھیجے گئے ہیں، لیکن بشارت بھی دینے کے لیے آئے ہیں تم کو۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہیں کھڑی تھی، بیوی سارہ۔ فَضَحِكَتْ، پس وہ ہنسنے لگی، یہ بات سن کر کیا اولاد ہوں گی، یہ سن کر کیا ہے، ہنسنے لگی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو جو ان فرشتوں نے جو ہے اسحاق کی خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اس کے پیچھے اسحاق اور یعقوب کی بھی کیا ہے، خوشخبری دی۔ ایک تو اولاد کی خوشخبری دی کہ اسحاق پیدا ہوں گے، اور اسحاق جو تمہارا بیٹا ہوگا اس کو بھی بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، وہ بھی نبی ہوں گے۔ گویا کہ یہاں پر بیٹے کی بھی بشارت دی گئی اور پوترے کی بھی بشارت دی گئی کہ بیٹا بھی ہوگا اور پوترا بھی ہوگا، یعنی نر اولادیں ہوں گی۔ قالت یا ویلتا، بی بی سارہ کہنے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی، یا ویلتا، خاک ہو، او ہو، اَأَلِدُ، اب میں بچہ جنوں گی۔ یا ویلتا یعنی بطور تعجب کے اظہار کے، اوہو اب میں کیا ہے، بچہ جنوں گی۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے بڑے میاں جو ہے نا وہ بھی بوڑھے ہیں۔ کیا کہنے لگی، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، یہ میرے بڑے میاں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بوڑھے ہیں۔ ان هذا لشیء عجیب، یہ کیا ہی عجیب چیز ہوگی، یہ تعجب کرنے لگی۔ یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، 99 سال کی عمر ہے، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں 100 سال، اب بچہ ہوگا۔ اب وہ کہنے لگی کہ اب میں بچہ جنوں گی، یعنی ہنس کر کہنے لگی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہنے لگے تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم ایسے گھر والوں کے اندر داخل ہو، تمہارا گھرانہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، تم تعجب کرتی ہو۔ انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، بڑی شان والا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ کیا ہوگی، اولاد ہوگی۔ تو بہرحال یہاں پر یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اولاد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جوانی کے عمر ہی میں اولاد دے دے، اللہ کی قدرت جو ہے جوانی کے باہر بھی اگر اولاد دینا چاہیں، عمر دراز ہونے کے بعد بھی اگر اللہ اولاد دینا چاہیں تو اولاد دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد وقت پر نہ ہو تو اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور اللہ ہی سے کیا ہے، اولاد کی تمنا کرنی چاہیے، اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے۔ تو گویا کہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے مہمان بشکل انسانی آئے تھے فرشتے، لیکن انہوں نے ان کا اکرام کیا ہے، اعزاز کیا ہے۔ اس لیے مہمانوں کا اعزاز ہونی چاہیے، اکرام ہونی چاہیے، ان کی اچھی خدمت ہونی چاہیے۔ فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کا کیا کریں، اکرام کریں، ان کی ضیافت کریں۔ اس لیے کوئی مہمان ہمارے گھر کے اندر آ جائے، ہمیں کیا کرنی چاہیے، خوش ہونی چاہیے اور دل سے ان کا اکرام اور ان کی ضیافت کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ واقعات تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے معزز مہمانوں کا، جو اللہ رب العزت نے جو ہے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے مہمانوں کا کما حق ہو اکرام اور اس کی ضیافت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔